اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ۔ قرآن حکیم کے 20ویں اور 21ویں پارے سے 5 پیغامات پیش کرنے ہیں۔ قرآن حکیم کے 20ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلا پیغام یہی ہے، اے ایمان والو تم طاقتور بنو۔ 20ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعون نے اپنی بادشاہت کے زوال کے ڈر سے اس بات کا اعلان کروا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس عورت پر نظر رکھی جائے، اور اگر اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کو جان سے مار دیا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، ان کی ماں نے انہیں تابوت کے اندر رکھ کر کے دریا کے حوالے کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی دشمن کے گھر میں آ کر کے پرورش پانے لگے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے، یعنی جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ مصر کے گلیوں کے اندر، شہر مصر کے اندر دوپہر کے وقت چل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، ہذا من شیعتہ و ہذا من عدوہ، ایک بنی اسرائیل میں سے ہے اور ایک فرعونیوں کے قبیلے سے ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے جو آدمی تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیا کہ موسیٰ مجھے بچا لو، کہیں مجھے مار نہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور بچاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا، ایک فیٹ اس کو مارا، فَوَكَزَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ فیٹ کتنا مضبوط تھا، کیسا تھا کہ ایک ہی فیٹ میں اس قبطی کی جان چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس لمحے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو تم طاقتور بناؤ۔ بلکہ آج کے اس دور میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نوجوان ہیں، ہم سب کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ جم جوائن کرو، فٹنس آپ کی اچھی ہونی چاہیے، آپ طاقتور بنیے جسمانی اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور ایمان والا ایسا ایمان والا جو جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، طاقتور ہے، کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ آپ اگر ممکن ہو سکے جم جوائن کیجئے، فٹنس آپ کی اچھی ہونی چاہیے، ہم سب کے لیے پیغام ہے بھائی۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا میسج یہ ہے، اتخذوا اللہ ولیہ۔ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی کو ولی بنانا ہے، کسی کو دوست بنانا ہے، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، کسی سے لو لگانی ہے تو اللہ سے لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا تذکرہ کیا۔ سابقہ امتوں کی ہلاکت و تباہی بربادی کے اسباب میں سے ایک مین سبب یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، بت پرست تھے۔ قوم نوح کا اللہ نے ذکر کیا، قوم ابراہیم کا اللہ نے ذکر کیا، یہ قومیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے بعد قرآن حکیم ایک بڑی پیاری مثال بیان کرتا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں سے امیدیں وابستہ کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے دروں پر جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکانے والے، ایسے لوگوں کی مثال مکڑی سے ہے، کمثل العنکبوت، ایسے لوگوں کی مثال مکڑی کی ہے۔ اتخذت بیتن، مکڑی ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَحْمَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور اس دنیا کے اندر جتنے گھر بنانے والے ہیں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہوتا ہے تو مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ یہاں بھائی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کی مثال بیان کی، مکڑی کے گھر سے، مکڑی کے جالے سے اللہ نے بیان کی۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے اندر ہمارے لیے اشارہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے یہ انسان جس سے بھی منتیں مانگ رہا ہے، جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے، ایسے لوگ مکڑی کے بنائے ہوئے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے بہت ہی کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ معمولی سی تنکا بھی اس پر گر جائے تو مکڑی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ مکڑی کے گھر سے، مکڑی کے جالے سے مشرکوں کی تشبیہ دے کر کے قرآن حکیم بتانا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کے جن دروں پر تو پیشانی جھکا رہا ہے، ایسے لوگوں کی مثال، ایسے لوگوں کی طاقت و قوت کی مثال، ایسے لوگوں کے پاور کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے قوم نوح ایک اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے پیشانی جھکاتی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا پوری قوم تباہ ہو گئی، ایک بھی معبود ان کے کسی کام نہیں آ سکا۔ کفار مکہ جو 360 معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن غزوہ بدر کے اندر 1000 کے لشکر میں کفار مکہ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، لاؤ لشکر ہے، ہتھیار سے لیس ہیں، لیکن 360 معبودوں میں سے ایک بھی معبود ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ 1000 کی تعداد 313 کے مقابلے میں ان کو مغلوب ہونا پڑا، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیے، اللہ کے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، دینے والا بھی کمزور ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا میسج یہ ہے، بلکہ ایک سوال ہے، کیا مردے سنتے ہیں؟ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ایسے لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پایا جاتا ہے جو ایک دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں، قبر کے اندر جو مردے لیٹے ہوئے سنتے ہیں وہ، اور اس کے تعلق سے عقلی طور پر، منطقی طور پہ نہ جانے کیسی کیسی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، یہ قرآن کا اصول ہے۔ اور ایک مسلمان جو اپنے آپ کو صاحب کتاب قرآن حکیم پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں جناب مردے سنتے ہیں۔ قرآن حکیم کا ماننے والا، دعویٰ کرنے والا ایک مسلمان کہتا ہے مردے سنتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ بھائی اب تو بات صاف ہے، یا تو تم جھوٹے ہو یا پھر قرآن حکیم کی تعلیم جھوٹی ہے، نعوذ باللہ۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، مردے کو تم سنا نہیں سکتے ہو۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ کہنے کے بعد قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اس کے بعد قرآن حکیم بڑی زبردست بات کہتا ہے کہ تم اپنی پکار ایک بہرے کو نہیں سنا سکتے ہو۔ بھائی مردے کو نہیں سنا سکتے ہو، اور اس کے بعد فوراً قرآن کیا کہتا ہے کہ تم بہرے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہو۔ مردے کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً بہرے کا تذکرہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے اشارہ یہ ہے، ایک انسان جس کے پیر سلامت ہیں، جس کے ہاتھ سلامت ہیں، جس کی آنکھیں سلامت ہیں، جس کی زبان سلامت ہے، جس کی ناک سلامت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس کی ٹھیک ٹھاک ہے، جسمانی اعتبار سے جو مضبوط ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جسم کا ایک پارٹ، اللہ نے کان چھین لیا، ایسا انسان سن نہیں سکتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس کی جان چھین لی گئی ہے، وہ بھلا کیا سن سکتا ہے؟ مردے کے ساتھ ساتھ بہرے کی مثال دے کر کے قرآن حکیم بتانا چاہتا ہے ایک انسان چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بولتا، ساری چیزیں وہ کر رہا ہے، لیکن کان جیسی نعمت اللہ نے چھین لی ہے، ایک بہرا انسان سن نہیں سکتا ہے۔ اور ایک انسان جو منومن مٹی کے نیچے قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، تمہاری پکار کیسے سن سکتا ہے؟ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو ہم اور آپ نہیں سنا سکتے ہیں، وہ مخصوص حالتیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو سنایا ہے۔ اور آگے بڑھیں، ہمارے اور آپ کے لیے چوتھا میسج اور چوتھا پیغام یہ ہے، ربو ابناءکم، آپ اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی آپ تربیت کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ صاحب اولاد ہیں، مرنے کے بعد آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیجیے، تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کی ایک اگزامپل کو ہمارے اور آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بچے کو جو نصیحت کیا تھا، اس نصیحت کو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر نقل کیا ہے تاکہ انسان اس کو پڑھ کر کے نصیحت حاصل کرے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 عقیدے کا باب، عبادت کا باب، اور تیسرا اخلاق کا باب۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلے عقیدہ سکھلایا، میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ لقمان حکیم نے اپنے بچے کو عبادت کے باب میں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اخلاق سکھلایا،
اخلاق کیا چیز ہوتی ہے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو تعلیم دیا، وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے اپنے گال کو پھلا کر کے لوگوں سے مت ملنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، عقیدہ سکھلایا، عبادت سکھلایا اور اس کے بعد اخلاق سکھلایا۔ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے، آپ اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کیجئے، اللہ کے بارے میں بتلائیے، عبادت کے بارے میں بتلائیے، اپنے بچے کو آپ اخلاق سکھلائیے۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں بھائی، آج سوشل میڈیا کے اس دور میں خوارج خیال کے لوگ ہمارے سماج کے اندر پائے جا رہے ہیں، اخوانی خیال کے لوگ ہمارے سماج کے اندر پائے جا رہے ہیں، آج ہمارے سماج کے اندر جماعت اسلامی خیال کے لوگ پائے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی تھاٹ اور ان لوگوں کو سوچ جو ہے آج کے مسلم نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں بھری یہ جا رہی ہے کہ بھائی عبادت کیا چیز ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، تلاوت قرآن کیا چیز ہے، جہاد جہاد جہاد، اسلام کا غلبہ اسلام کا غلبہ اسلام کا غلبہ، صرف جہاد کی بات ہونی چاہیے، اسلام کے غلبے کی بات ہونی چاہیے، جب دیکھو بس نماز روزہ اسی میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ ذہنیت خراب کی جا رہی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ہم سے اور آپ سے سب سے بڑا جو مطالبہ ہمارے رب نے کیا ہے وہ توحید کا مطالبہ ہے، وہ عقیدے کا مطالبہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتنے سارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی اے نوح میں تم کو دنیا کے اندر اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ جاؤ دنیا والوں سے جہاد کرو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا، اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم تم دنیا کے اندر جاؤ اور جا کر کے دنیا والوں سے قتال کرو، جہاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کی بعثت کا مقصد بتایا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل مطلوب ہے۔ جہاد اسلام کا غلبہ جزوی چیزیں ہیں بھائی، سب سے پہلے آپ عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، سب سے پہلے آپ اللہ سے آپ قریب ہوئیے، یہ ساری چیزیں جزوی ہیں۔ بہرحال جو چوتھا پیغام یہ ہے، ربوا اولادکم، اپنے اولاد کی آپ تربیت کیجیے۔ پانچواں اور آخری پیغام یہ ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور روزانہ یہاں پر تعاون کے لیے بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آپ تعاون بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک گزارش ہے آپ سے، قرآن حکیم کا ایک پیغام ہے، وہ پیغام بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور گزارش بھی کروں گا۔ آپ لاکھ نیکیاں کریں لیکن اپنی زندگی کے اندر آپ کوئی ایک عمل ایسا کریں جس کے بارے میں صرف آپ جانتے ہوں یا پھر آپ کا رب جانتا ہو، کسی تیسرے کو پتہ نہ ہو۔ کیونکہ آپ بھری محفل میں اگر 1000 روپیہ کسی کو دے رہے ہیں، کوئی تیسرا دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے۔ آپ مسجد کے اندر آئے، جماعت ختم ہو گئی ہے، آپ نماز پڑھنا شروع کیے، لمبی قرات ہے، لمبا رکوع ہے، لمبا سجدہ ہے، لمبا قیام ہے، خوب اذکار پڑھے جا رہے ہیں، دعائیں کیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے۔ کچھ اعمال ایسے کیجئے، کچھ اعمال ایسے ہوں جس کے بارے میں تو صرف آپ جانتے ہوں یا پھر آپ کا رب جانتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، رب کائنات کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم، ما اخفی لہم، ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے کون سی چیز پردے خفا میں ہے، کون سی چیز چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ فلا تعلم نفس، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، ما اخفی لہم، ایمان والوں کے لیے ان کے رب نے کیا تیار کر کے رکھا ہے، کسی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اس کا تصور ہی پیدا نہیں ہوا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن حکیم کی آیت کریمہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ جس طریقے سے ہمارا رب ہمارے لیے کچھ ایسی نعمتیں، کچھ ایسی چیزیں تیار کر کے رکھا ہے جس کو رب کائنات کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے، لہٰذا کچھ اعمال ایسے کیے جائیں جس کو صرف ہم جانیں یا پھر ہمارا رب جانے۔ رمضان کے اس مہینے کے اندر یا عام دنوں میں رات کی تنہائی میں جب سارے لوگ سو جائیں، نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، چپکے سے کسی کو، کسی غریب کی، کسی مسکین کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے، ایسی نیکیاں کی جائیں جس کے بارے میں صرف آپ جانیں یا پھر آپ کا رب جانے۔ سامعین کرام، چند باتیں تھیں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔